پس پردہ ایک میں خوش آمدید۔ پاکستان کی سیاست میں مذہبی ٹچ بہت مقبول ہے اور مذہبی ٹچ کے ذریعے ہمارے جذبات کو ابھار کر ووٹ لیے جاتے رہے ہیں اور ووٹ لیے جائیں گے۔ میرے خیال میں کسی بھی سیاستدان کا مذہبی ٹچ قبول نہیں ہونا چاہیے، عمران خان ہو، نواز شریف ہو، زرداری، بلاول، مریم، جو بھی ہو، بلکہ کارکردگی صلاحیت کی بنیاد پر ہو۔ مذہب کا جو انتظام و انصرام، صلاحیت و استعداد اور ملکی معاملات چلانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، وہ سیاستدان جو مذہبی ٹچ کے نام پر آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، ان کی پرائیویٹ جو کمپنیاں ہیں ان میں ملازم رکھنے کے لیے اس ملازم کی ڈگری دیکھیں گے، اس کا تجربہ دیکھیں گے، اس کی صلاحیت دیکھیں گے، اس کی کارکردگی دیکھیں گے، نہ اس کا فرقہ پوچھیں گے، نہ اس کا مذہب پوچھیں گے۔ تو اس میں وہ ہمیں اتنا مذہبی بنا دیا گیا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے کہ مذہب کے نام پر میں ان کے جذبات ابھار کر اپنا مفاد حاصل کر سکتا ہوں۔ یہ شروع سے ہوتا آیا۔ قائد اعظم صاحب، ان کی بہن کی کتاب پڑھ لیں، مائی بردر، ان کی پرسنل لائف کیسے تھی اور مذہبی ٹچ کیسا تھا۔ ہم سب منافقت اور دوغلی حکمت عملی کا شکار، اپنا فائدہ ہو، مثلا نجی کمپنی ہو، کاروبار ہو، تجارت ہو، تو گاہک کا مذہب ہم نہیں پوچھیں گے، بس کہ اس کی صلاحیت اور کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے نا ووٹ دیں گے۔ مذہبی ٹچ کے نام پر اگر آپ سے ووٹ کوئی مانگتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ بھئی بندے کے ذہن میں اتنا مذہبی ہمیں بنا دیا گیا ہے کہ مذہبی جماعت میں ووٹ مانگ رہی ہے تو میں اگر نہ ووٹ نہ دیا تو ہو سکتا ہے میں گنہگار ہو جاؤں۔ فار ایگزامپل دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک بہت بڑا مفتی عالم ہے، کسی بہت بڑے جامعہ کا ممتحن ہے، آپ سے وہ گاڑی کی چابی مانگتا ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بے شک مولانا صاحب ہیں، قابل عزت ہے، قابل احترام ہے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ تو آپ کو جب پتہ ہے کہ یہ گاڑی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ اس کو اگر چابی نہ دیں تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کی گاڑی کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور گاڑی کے ساتھ ساتھ اس مذہبی عالم جو گاڑی چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے وہ بھی ساتھ جا سکتا ہے۔ اور دوسرے، یہ جو مذہب کے نام پر مذہبی ٹچ دے کر آپ سے ووٹ مانگتے ہیں، تو آپ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی پرسنل لائف کا مشاہدہ کریں، اسٹڈی کریں کہ وہ جو آپ کو ٹچ دیتے ہیں، آپ کو جو باتیں بتاتے ہیں، وہ ان کی پرسنل لائف میں وہ چیز کیوں نہیں ہے۔ مذہب ان کے گھر والوں پر، اس پر، خود پر لاگو نہیں ہے اور آپ پر وہ لاگو کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ بھائی ان کو ہم مذہبی متشدد نہیں تھے، مذہب کی اتنی اوور ڈوز دے کر ہمیں جذباتی بنا دیا گیا ہے۔ ابھی ایک دیکھیں، 8ویں کلاس سے یا 10ویں کلاس کے بعد ایک بندہ جو ہے نا 8 کا 10 سال کا کوئی مدرسہ کا کورس کر لیتا ہے، تو معیشت کے ساتھ، ملکی معاملات کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیلنگ، انٹرنیشنل ڈیلنگ، اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے، وہ اس میں کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکے گا۔ یہ سارے ہمیں وہ بنا رہے ہیں،
شہزادہ ابھی محمد بن سلمان کی آپ نے شاید ویڈیو دیکھی ہو، دیکھ لیں آپ. اس نے خود تسلیم کیا ہے کہ روس اور امریکہ کی جنگ کے دوران امریکہ سے ڈالر لے کر اس نے پاکستان کے مدارس میں فنڈنگ کی اور جہادی تیار کیے، اور میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی کہ رشیا کے خلاف جہاد کریں، یہ ہمارے گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے ہیں. اب ہمارے وہی گرم پانی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی رشیا سمیت دوسرے ممالک بھی آئیں اور تجارت کریں، یہ روٹ استعمال کریں تاکہ پاکستان کا بھی فائدہ ہو. پس پردہ بات کچھ اور ہوتی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا پر، سوشل میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر آپ کو کچھ اور دکھایا جاتا ہے. ابھی کشمیر میں جو مشہور جہادی کمانڈر صلاح الدین صاحب ہیں، ان کا ایک صحافی انٹرویو لے رہا تھا کہ آپ جو ہے نا لوگوں کو تیار کر کے جہاد پر بھیجتے ہیں، تو انہوں نے تسلیم بھی کیا کہ بھائی، اور سب کو پتہ بھی ہے کہ لوگوں کو جو جہاد پر بھیجتے ہیں جی ہم، وہ بڑا نیکی کا کام ہے، جو شہید ہو جائے جنت میں چلا جاتا ہے. اب آپ اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں. جب صحافی نے، یہ اینکر نے سوال کیا کہ آپ کے 5 بچے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، بیرون ملک ٹاپ کلاس یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، تو کیا آپ ان کو جہاد پر بھیج کر ان کو جنت میں نہیں بھیجنا چاہتے؟ تو اس کے بعد طویل خاموشی کا وقفہ آ جاتا ہے. تو خدارہ اس جو ہماری سوچ کے گرد دائرہ انہوں نے کھینچ دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور مذہب کے نام پر ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے. جب اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کیسے ٹھیک کر دیں گے؟ یہ مذہب، سیاست، صلاحیت اور ملکی انتظام و انصرام اور معیشت، یہ 2 متضاد چیزیں ہیں. آپ ترقی یافتہ ممالک کو دیکھ لیں، بھائی جاپان میں کوئی کون سا مذہب جو ہے نا انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے تو وہ ترقی کر رہے ہیں. مذہب آپ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، دیکھیں میں نماز پڑھوں، قرآن پڑھوں، جو بھی پڑھوں، لیکن ملکی معاملات میں اگر آپ اس کو گھسیڑیں گے تو نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، کہیں بھی پریکٹس نہیں ہو رہا. بلکہ آج بھی تو محمد بن سلیمان نے ہمیں متشدد سعودیہ نے بنا کر اور مذہبی لوبیز بنا کر خود اب یورپ بننے جا رہے ہیں. اللہ حافظ.